بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اگر ہدایت حاصل کرنا چاہے تو چھوٹا سا عمل بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور وہ کسی بھی چیز سے اگر اس کے مقدر میں ہو اور اس کی نیت ٹھیک ہو تو اللہ پاک اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان بڑے بڑے علماء کے پاس بھی بیٹھتا ہے، بڑی بڑی کتابیں پڑھتا ہے، لمبی چوڑی جو ہے وہ زندگی میں کاوش اور کوشش کرتا رہتا ہے، اور سوائے خسارے اور ناکامی کے اس کے حصے میں کچھ نہیں آتا۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا ایک قصہ بہت مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا، اور مال و دولت کے اعتبار سے بھی بڑے طاقتور تھے، روب جلال اور دبدبہ بھی بہت تھا ان کا۔ تو کوئی بندہ ان کی مرضی کے خلاف جو ہے نا وہ ان کے سامنے نہ تو گفتگو کرتا تھا اور نہ ہی ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ جس کمرے میں آرام فرماتے تھے، جو ان کا بیڈ روم تھا، اس میں جو کنیز تھی خادمہ، وہ صفائی کیا کرتی تھی، جس کی ڈیوٹی تھی اس کی صفائی کرنا۔ تو ایک دفعہ وہ اس کمرے میں صفائی کے لیے آئی، اور ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس وقت اپنے کسی کام کی وجہ سے، چونکہ شانہ زندگی تھی، بادشاہت کے درجے پہ تھے، تو وہ وزراء کے ساتھ میٹنگ میں تھے۔ تو لکیلی فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ وہ کنیز کہتی ہے کہ میں نے صفائی کے وقت جب اس دن صفائی کرنے لگی تو میرے آس پاس میں کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ جو خدام اس بیڈ روم کے باہر کھڑے ہوتے تھے آج وہ بھی نہیں تھے۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو شاہی بستر ہے اس پہ میں کبھی بیٹھی نہیں، وہ بیچاری عام جگہوں پہ اور زمین پہ لیٹنے سونے والی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میرے جی میں آیا کہ میں اس بستر کے اوپر ذرا بیٹھ کے نا یہ دیکھوں کہ کیسا ہوتا ہے۔ تو میں اس کے اوپر بیٹھی۔ اب میرے ذہن میں ایسے خیال آیا بیٹھنے کے بعد کہ ذرا ٹیک لگا کے دیکھوں کہ اس کا کیسا مزہ ہے اس بستر کا۔ تو میں نے لیٹ کر پیچھے کی طرف جیسے ہی ٹیک لگائی تو قدرت کا کام ایسا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ وہ سخت زمین پہ سونے والی اور زمین کے اوپر جو ہے وہ سخت جگہ پر اپنی زندگی بسر کرنے والی، جب اس نرم و نازک بستر کے اوپر لیٹی تو انسان تھی آخر، وہ آرام اور سکون محسوس ہوا تو آنکھ لگ گئی۔ ادھر دوسری طرف ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ جو میٹنگ ختم ہوئی اور وہ فوراً چلتے ہوئے اسی کمرے کی طرف آ گیا، اپنے بیڈ روم کی طرف آ کر دیکھا کہ اس شاہی بستر پر جس پر بادشاہ کے حکم کے بغیر کوئی شاہی فرد بھی نہیں بیٹھ سکتا، ایک کنیز اور خادمہ جو ہے اس کے اوپر لیٹی ہوئی ہے، اس سوئی ہوئی ہے۔ تو وہ غصے میں آگے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جوتا اتارا اور اس اللہ کی بندی کو دو چار لگا، ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی اور ایک دم رونا شروع کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کو برا خواب آئے تو تب انسان اٹھ کے جو ہے نا اس کے ہوش و واس نہیں رہتے، تو جب سوئے ہوئے انسان کو مار پڑے تو اس کا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا۔ پھر اچانک مار کھانے کے کھاتے کھاتے اس کے چند جوتے لگنے کے بعد ہنس پڑی۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں جب وہ ہنسی تو میں اپنی جگہ پہ تھوڑا سا ہل گیا، اور مجھے خیال آیا کہ اس کا رونا تو میری سمجھ میں آتا ہے لیکن ہنسی کیوں؟ بس وہ گھڑی ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسا انعام کیا کہ میں نے اس سے اصرار کیا کہ بتاؤ آپ کیوں ہنسی ہو، رونا تو میری سمجھ میں آ گیا۔ تو وہ اللہ کی بندی کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ میں کیوں ہنسی، اس لیے کہ آپ نے تو پہلے میری چمڑی ادھیڑ دی ہے، اور اگر میں وہ وجہ بتا دوں گی ہنسنے کی تو آپ تو مجھے جان سے مار ڈالیں۔ تو ابراہیم بن ادم نے کہا کہ تب تک میری دنیا دل کی جو ہے وہ بہت حد تک بدل چکی تھی۔ میں نے اس سے کہا دیکھ، میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن سچ سچ بتانا کہ تم کس بات پر ہنسی۔ تو کہنے لگی روئی تو اس بات پہ کہ آپ نے مجھے بہت برے طریقے سے جوتوں سے مارا ہے، پٹائی بری کی آپ نے۔ ہنسی اس بات پر مجھے آ گئی کہ میں ابھی چند لمحوں کے لیے اس بستر پہ لیٹی ہوں تو نقد میں اتنی سزا مل گئی ہے، جو بندہ ساری زندگی اس بستر پر گزار رہا ہے، لیٹ رہا ہے، نہ جانے اس کو کتنی مار پڑ گئی۔ اب جملہ تو عام سا تھا، لیکن ابراہیم بن ادم کہتے ہیں اس کنیز کے جملے نے کہ تھوڑی دیر کی اس کی غفلت نے اس کو اس قدر مار تک پہنچا دیا، سزا تک، تو جو میں مستقل اس بستر پر رہ کر دنیا کے نشے میں گم ہو کر غفلت میں رہ کر میں جس سستی میں اور آخرت سے دوری میں پڑا ہوں، میرا کیا انجام ہو؟ بس اللہ نے میرے دل کی زندگی کو بدل دیا۔
پھر اپنے ان وزراء کو بلایا، سارا تاج تخت دنیا ان کے حوالے کی، دین میں لگے اور اتنا بڑا مقام پایا کہ آج بڑے بڑے جو سلسلے ہوتے ہیں بزرگوں کے، چشتی، قادری، دوسرے تیسرے، وہ اپنا سلسلہ بیان کرتے ہوئے ابراہیم بن ادم تک پہنچا، تو ولیوں کے سردار بن گئے۔ کس بات پر؟ ایک چھوٹے سے لمحے پر غور و فکر کرنے کی وجہ سے، ایک کنیز کی بات پر توجہ دینے کی وجہ سے۔ تو بھائی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم ہدایت حاصل کرنے کے موڈ اور کوشش میں ہوں، اللہ سے مانگیں، تو اللہ ایسے چھوٹے چھوٹے بہانوں سے اور چھوٹے چھوٹے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ اور اگر انسان کے دل میں غرور، انا، تکبر، بڑا پن، میرے سے زیادہ کس کو پتا ہے اور میں تو وہی راہ راست پر ہوں، تو پھر ابو جہل جیسا شخص جس کے دل میں غرور تھا، بیت اللہ کے پاس رہ کر اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے، جبرائیل علیہ السلام کے اترنے کے باوجود، اتنی رحمتوں اور برکتوں کے ہوتے ہوئے، اپنی انا، غرور اور بڑے پن کی وجہ سے ہدایت سے محروم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچ کر ہدایت مانگنے کی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور و فکر کر کے اپنی منزل اور ہدایت تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔